السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید۔ آج فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ قسطوں میں ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ ساری دنیا کو چور، ڈاکو، لٹیرے اور سارا ٹبر پتہ نہیں کیا کہنے والا گدھا، وہ خود چور نکلا۔ نہ وہ صادق ہے، نہ وہ امین ہے، نہ وہ ایماندار ہے، بہتان باز ہے، جھوٹا ہے اور پروپیگنڈا کا ماسٹر ہے۔ یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ جو 8 سال سے لٹکا ہوا کیس فارن فنڈنگ کا، جس کو اس کے ہینڈلرز، اس کے سپورٹرز، اس کو لانے والے پوری تقدو سے لٹکائے ہوئے تھے، بالآخر وہ فیصلہ آ گیا۔ اب آگے کیا ہونا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اپنی بات کا یہاں سے تجزیہ کریں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، ایک طرف یہ یاد رکھنا ہے، آپ نے 2-3 باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں۔ ایک طرف وہ چھوٹی موٹی باتیں جو کہ کیس میں کسی بندے نے اپلائی بھی نہ کی ہوں، ان کے اوپر فیصلے آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ فیصلہ ہماری عدالتیں جب فیصلے دیتی ہیں ادھورے دیتی ہیں۔ عدالتیں ہوں، الیکشن کمیشن ہو، ادھورے فیصلے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو فیصلہ دیا، اینڈ پہ دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں، سزا کیا دیتے ہیں۔ اگر نہیں سزا دیتے، کہتے ہیں ریفرنس بھیجو، یہ کرو وہ کرو، گورنمنٹ کے کورٹ میں بال پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیر لگ جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ بھی وہ بچ نکلے گا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ سمجھیں کہ کفن وغیرہ پہنا کے غسل دے کے ریڈی کر دیا ہے، اس نے کہا یہ مردہ دفنا لو۔ اب کیسے دفناتا ہے، کون دفناتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن ہم اس بات پہ غور رکھیں، یہ وہ جرم ہے جو جرم پوری دنیا میں ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ کیس کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو قادیانی تھا، وہ جو کالے منہ والا پیپر لے رہا تھا، شہباز اکبر کے، شہزاد اکبر کے کیا نام تھا اس کا، میں تو اس کا نام بھی نہیں مجھے یاد رہتا۔ خیر، اس بندے نے آ کے UK میں کیس کر دیا تھا، یہ شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، یہ کافی چیزیں نکال دی تھیں۔ وہ کیس چلا، اس کو تانے مارتے رہے کہ جاؤ اس کا جا کے کیس کرو، اس کے اوپر جاؤ، اس کے اوپر جا کے اخباری رپورٹر پہ کیس کرو۔ اس نے کیس کیا، پھر جیتا۔ اب اس کا مرکزی کردار آلریڈی عارف نقوی ادھر قید میں ہے، ضمانت پہ ہے، ٹیگ لگا ہوا اس کو۔ یہ پاکستان میں تو پاکستان پہ تو قبضہ ہے۔ جن لوگوں کا قبضہ آپ کو پتا ہے، اس کے ہینڈلر کا، میر جعفر، میر صادق، اس کے ہینڈلر، ان کا قبضہ ہے۔ تو وہاں پہ تو مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ ہاں، تھوڑے بہت فرق پڑیں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ فوری طور پہ UK میں آ کے اس کے اوپر کیس کر جانا چاہیے، اور یہی فیصلہ لا کے UK کے کورٹ میں جمع کرا دینا چاہیے۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے سامنے آ گیا، اور باقی رہ گئی یوتھیوں کی بات اور پروپیگنڈا ان کا بات نہیں ہوگا۔ وہی پیسہ لگا کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ادھر ادھر وہی پیسہ ٹھونس رہی ہے۔ 2 وجہ سے ان کا یہ فکر نہ کریں۔ ایک وجہ کہ یہ وہ پیسہ ہے کرپشن کا جو بولتا ہے، کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، یہ پیسہ بول رہا ہے۔ یہ جو آپ کو آئیڈیوں سے، فیک آئیڈیوں سے گالیاں بکتے ہیں، آ کے اس کے نئے نئے جواز نکالتے ہیں اور نئی نئی چیزیں تشریحات کرتے ہیں، یہ وہ پیسہ بول رہا ہے۔ دوسری بات، یہ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے یہ بندہ، اس کی کمیونٹی کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ مذہبی فریضہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اس کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہنا ہے، جو مرضی ان کی ماں بہن کے ساتھ بھی سو جائے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ میرا ابھی تک کا یہ تجزیہ، باقی بعد میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر دوبارہ اگلے ولاگ میں۔